پختونخوا کا جو آپ نے ذکر کیا اس میں بھی آپ کی یہی ہمیشہ رہا کہ یہ جو لینڈ ہے اور یہ سارے علاقے ہیں یہ ایک صوبے میں جمع ہو جائیں. پھر رستے الگ ہو گئے. اب اے این پی الگ ہے, حالانکہ اے این پی بھی بیسکلی وہی بات کرتی ہے جو آپ کی بات ہے, یا کچھ مختلف ہے ان کا. پختونستان کی جو بات کرتے ہیں وہ آپ سے. ڈاکٹر بات یہ ہے اصل میں, ایک بات عبدالصمد خان اچکزئی اور باچا خان اس لیول کے جو دوسرے اکابرین تھے رجسٹ کرتے برٹش انڈیا میں انگریزوں کو, ایک بات یہ ہے کہ عبدالغفار خان اور عبدالصمد خان اچکزئی دونوں اختلاف کر رہے تھے اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے عوام کو منظم کر رہے تھے. وہ ایک پارٹی میں نہیں رہے. عبدالصمد خان اچکزئی خدای خدمتگار کا ممبر نہیں تھا. وہ جنوبی پشتونخوا میں یعنی اس پشتون علاقے میں وہ انگریزوں کے خلاف برسر پیکار تھا, اور کسی حد تک بلوچ علاقے میں بھی سیاسی کام کر رہا تھا, جو آخری معاہدے میں انگریزوں نے افغانستان سے کاٹے. گنڈمک کا معاہدہ جب افغانستان پہ انگریز کی فوج چڑھ پڑی, کندہار بھی قبضہ ہوا, جلال آباد بھی قبضہ ہوا, تو پھر گنڈمک کے معاہدے میں ایک شکست خوردہ جیل سے نکالے ہوئے یعقوب خان کو راضی کیا گیا کہ وہ کچھ علاقے افغانستان کی, جس طرح وہ اسرائیل لگا ہوا ہے لبنان کے علاقے میں کہ ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہیں, تو شام کی گولان کی پہاڑی علاقے ہمارے پاس ہونے چاہیے, فلانے ہمارے پاس ہونے چاہیے. تو اس میں 1979 مہینہ میں بول رہا ہوں, مئی تھا, جون یا جولائی, وہ پشتون علاقہ یعنی سبی تل چوٹیالی جو لولائی کا علاقہ. سال آپ نے کون سا بتایا؟ سبی. نہیں, کون سا سال آپ نے بتایا؟ 1879 لاسٹ جنگ جو انگریزوں نے کاٹا وہاں سے. سبی, تل چوٹیالی, پشین جس کو کوئٹہ پشین کہتے ہیں ڈسٹرکٹ تھا پشین, اور ادھر درہ خیبر سارا لنڈی کوتل سے لے کر بلکہ بارڈر سے لے کر وہ تک لنڈی کوتل, یہ پشاور کے نزدیک مچنی, یہ علاقے انگریزوں نے ایسائن ڈسٹرکٹ کے نام پہ, ایسائن ڈسٹرکٹ کے نام پہ اس کا ایڈمنسٹریشن ٹرانسفر ہوا کابل سے برٹش انڈیا کی طرف. ایسائن ڈسٹرکٹ, اب اس کے معنی انگریز لوگ اچھی طرح سمجھیں گے. اس کے بدلے میں انگریزوں نے وہ کیا, ایگری کیا کہ وہ حکومت کابل کو, افغانستان کو 6 لاکھ روپیہ ماہانہ دیں گے. تو یہ ایسائن ڈسٹرکٹ بنتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو بھی شامل ہوا, پھر کوئٹہ کو مرکز بنا کے سب سے پہلے اس علاقے کو جس کو کاٹا گیا تھا ایکسکلوڈنگ خیبر اینڈ مچنی, اس کو انہوں نے پہلا برٹش بلوچستان چیف کمشنر پروونس, یہ نام ہمارے گلے میں اس وقت پڑا بلوچستان کا, which was not بلوچستان. یہ چیف کمشنر کا پروونس ڈکلیئر ہوا, یعنی یہ پختونوں کا علاقہ تھا پورا, پختون لینڈ تھا. اس میں دو بلوچستان آ گیا بیچ میں, بلوچستان میں عرض کر رہا ہوں. اس کے ساتھ مری بکٹی اور چاغی کا جو سٹرپ ہے تھوڑا سا جمالی علاقہ, سوری, یہ ملا کے اس کو برٹش بلوچستان کا نام دیا گیا. And it was declared a chief commissioner province, less than governor status. اچھا, لڑائی تو وہاں بھی تھی. جا بلوچ سردار بھی, بلوچ بھی لڑ رہے تھے, بالکل لڑ رہے تھے, اچھی طرح لڑ رہے تھے. تو پھر آپس میں کیا اس پہ کیا ڈیوائیڈ کرنے کا ارادہ تھا کہ پختونوں کو بلوچوں سے الگ کر دیا جائے؟ یہ چونکہ پشتون وطن افغانستان سے کاٹ کے یہاں لگایا گیا تھا. کیرو کہتا ہے اپنی کتاب میں کہ انگریزوں نے جہاں بھی کوئی علاقہ کاٹا اس کو اسی علاقے کے تناسب سے نام دیا. برٹش گیانا, برٹش سومالی لینڈ, برٹش آئرلینڈ, برٹش فلانا, لیکن یہاں ہم نے اپنے مقاصد کے لیے قصداً اسے برٹش بلوچستان کا, وہ الفاظ کے یہ ہیں کہ اس کو اصل میں برٹش افغانستان ہونا چاہیے تھا. تو یہ نام برٹش بلوچستان آیا. باقی کا جو بلوچستان تھا یعنی کوئٹہ اور سبی کے لفظ استعمال ہوا ہسٹری میں برٹش بلوچستان, برٹش بلوچستان ہے ابھی تک تھا, جو برٹش کا وہ لائقہ کاٹ کے پھر بلوچستان لگا رہا. تو بلوچستان اصل میں یہ برٹش بلوچستان تھا. اس کے نیچے کتابوں میں خان افقالات کی اپنی حیثیت تھی, اس کے ساتھ مکران, خاران, لسبیلا, مکسی کا علاقہ, یہ سارے ملا کے ان کا دربار تھا کلات میں. اس کو کہتے تھے براہوی کنفیڈریسی. جو آدمی پشتونوں کے لیے یعنی مری بکٹی سمیت
شاغی سمیت. جو آدمی ہمارے لیے کوئٹہ میں بیٹھا تھا وہ ہمارے لیے تھا ایجنٹ ٹو دی گورنر جنرل, AGG. وہی آدمی خان افقلات کے لیے ریزیڈنٹ تھا. یہاں حکمرانی کا طرز علیحدہ تھا, وہاں علیحدہ تھا. یہاں یہ تھا کہ وہ برٹش اس کی طرز پہ انہوں نے ایسے کہیں کہ ہاؤس آف لارڈز بنایا, اس کو کہتے تھے شاہی جرگہ. شاہی جرگہ میں تمام پشتون قبائل کے سردار شامل تھے. مری کا سردار تھا, بگٹی کا سردار تھا, یعنی وہ اگر آپ دیکھیں 60 کے قریب ہیں. کچھ سرداروں کے علاوہ تو میرے خیال سے اکثریت اس وقت انگریزوں کے ساتھ بالکل ان کی تابعدار تھی. سب کے سب وہ لوگ تھے. ان کی زمینیں جاگیریں اس زمانے سے ہاؤس آف لارڈز میں جو شاہی جرگہ تھا اس میں 60 کے قریب تھے, اور باقی اس میں الیکٹڈ ممبر تھے کوئٹہ میونسپلٹی کے 8. یہ اصل میں وہ اسکول تھا جو گورن کرتا تھا اس کو, لیکن ہر ڈسٹرکٹ میں ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا. ہاں تو ایک بات میں نے پوچھی تھی, پختونستان کی جو بات ہوتی ہے, یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے پختونستان میں اور پختونخوا میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ یعنی دونوں لینڈ کے مسئلے پہ نہیں, ہم اصل میں باؤنڈریز پہ ڈیفر کرتے ہیں. دونوں اس کو, یعنی ہم نے ابھی یہ کہا ہے, ہم یوں سمجھتے ہیں, یا یہ آپ کو سمجھانے کی ہم کوشش کریں گے. ہم چاہتے تھے, ہمارے کابرین چاہتے تھے کہ ڈیویژن 9 کے نیچے جو پشتون وطن سٹیپ بائی سٹیپ انگریزوں نے 1820 کے بعد قبضہ کیا ہے, اور وہ اب حکومت پاکستان کے جغرافیے میں آ گیا ہے, یہ ان پشتونوں کا اسلامی حق بھی بنتا ہے, جمہوری حق بھی بنتا ہے, انسانی حق بھی بنتا ہے کہ اس علاقے کو ایک صوبے میں جمع کر کے, پاکستان کے آئین میں ایک اٹانومس صوبے میں جمع کر کے اس کا نام یا پختونستان رکھا جائے, یا جس طرح اپنے پاکستان کے نام میں اے لگا ہے افغانیہ کے نام سے, یا افغانیہ رکھا جائے یا پشتونخوا رکھا جائے. اینی نیم ان دیس تھری. اس میں بلوچستان بھی ہو؟ نہیں, بلوچستان الگ, کچھ حصہ بلوچستان کا موجودہ بلوچستان, نہیں بالکل پیور بلوچستان بلوچوں کا. اچھا بالکل, جہاں اختلافات تھے ہم کاغذات کسی کو دکھا دیں گے, تھوڑی سی باؤنڈری پہ اگر اختلافات ہوئے, اگر ہم نہ بن سکے آپ کو بلا لیں گے, انٹرنیشنل ماہرین کو بلا لیں گے کہ بھائی کتابیں اٹھاؤ, یہ گلی ہماری ہے یا بلوچ بھائیوں کی. اچھا یہ جو گلیاں اور لکیریں ہیں یہ جب ایک دفعہ بن جاتی ہیں, مطلب ایک تو وہ تھی چلیں جی برلن وال بن گئی اور اس قسم کے بن گئے, اور ایسٹرن یورپ کے اندر بہت چینج ہوئی لائنز, ایتھنک اختلافات تھے وہاں پہ سب کچھ, لیکن ایک دفعہ جب لکیر کھنچ جاتی ہے تاریخ میں, ملک بن جاتے ہیں, صوبے بن جاتے ہیں, اور چل پڑتا ہے سفر آگے, پھر ان کو ریورٹ کرنا, واپسی کا جو سفر ہے وہ کافی دشوار تر ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر بات یہ ہے کہ ہمیں, یعنی نظریات کیا ہوتے ہیں, نظریہ کیا ہوتا ہے, نظریہ ہوتا ہے آپ کا تجربہ میرے لیے نظریہ بن جاتا ہے. آپ کچھ کرتے ہیں, یہ ملا کے فلانی چیز بن جاتی ہے, یہ ہمارے لیے نظریہ بن جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے فلانا کام کر کے یہ کیا, لہٰذا یہ نظریہ ہے ہمارے لیے, یہ کام یوں ہوتا ہے. اگر ہم نے اس سوال کو یعنی بالکل امیکیبلی بھائیوں کی طرح شرافت سے, انسانیت سے, بالکل اسلام, دین, انسانیت اور اس کے دائرے میں حل نہ کیا, یعنی سوویت یونین جیسا ملک, ڈاکٹر آپ پھرتے رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, اس کو سوویت یونین کہتے تھے, ان کے تقریباً چھوٹے چھوٹے مسائل حل ہو گئے تھے, ایجوکیشن ان کی ہو گئی تھی, سڑکیں ان کی بن گئی تھی, گزارے والی کسی کو جھونپڑی ہر آدمی کو مل گئی تھی, روزگار بھی تقریباً خیریت تھی. یعنی پھر سوویت یونین کو کن باتوں نے توڑا؟ 2 سوال سوویت یونین کو لے ڈوبے, ایک نیشنل کویسچن, ایک جمہوری سوال. ہمارے ہاں دونوں نہیں ہے حل. یعنی کس کتاب میں آیا ہے کہ جس سوال پہ سوویت یونین جیسا ترقی یافتہ ملک, جس کے ارسینل میں پتہ نہیں کتنے ہائیڈروجن بم تھے, کتنے نائٹروجن بم تھے, پتہ نہیں کتنے کیمیکل بم ہوں گے, ایک گولی نہیں چلی, ورنہ وہ چلا تو سکتے تھے. ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم لوگوں کی انسانی, جمہوری, انسانی حقوق کو بندوق کے زور پہ حل کر لیں گے. بابا یہ نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس کیا ہوگا؟ آپ کے پاس سوویت یونین کے مقابلے میں عشیر بھی نہیں ہے اسلحوں کا, نہ آپ کو اتنی سپورٹ ہے سر عوام کی. سوویت یونین آپ کو پتہ ہے, میں بھول رہا ہوں کتنے 16-18 ملک جدا ہو گئے, ابھی تک جھگڑا ہے وہاں. یوگوسلاویا جیسا بیوٹیفل ملک, بہترین ملک, جو جہاز بناتا تھا, جو ٹینک بناتا تھا, جو بہت آگے تھا سب کچھ میں, اس وقت بھی جو لوگ سمجھتے تھے وہ کہتے تھے یار
دا اولڈ مین جس وقت تک اولڈ مین زندہ ہے خیر ہے ورنہ خرابی ہوگی. ٹیٹو کی بات کرتے تھے. یعنی یوگوسلاویا کے مہاجر اسلام آباد تک پہنچے کس بات پہ؟ یہی دو سوال ہمارے ہیں ڈاکٹر. ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی میں آپ کے توسط سے سارے پاکستان اپنی پارٹی کی طرف سے کہتا ہوں, ذاتی طور پہ آپ کو بتاتا ہوں, یعنی ایک انسان سے اس بنیاد پہ نفرت کرنا کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے, ایک انسان سے اس بنیاد پہ نفرت کرنا کہ وہ کس عقیدے کا ہے, ایک انسان سے اس بنیاد پہ کہ وہ کس نسل کا ہے یا کس رنگ کا ہے, یعنی آپ یقین کریں ڈاکٹر میں اسے گناہ سمجھتا ہوں, سب بدترین گناہ سمجھتا ہوں. بھائی ہم ایک عقیدے کے نہیں ہو سکتے, ہم ایک زبان کے نہیں ہو سکتے, ہم ایک کلچر کے نہیں ہو سکتے.